السلام علیکم دوستو، سلطان محمود غزنوی ایک ایسا مظلوم ترین کردار ہے کہ جس کی فتوحات اس کی بہادری، عقل مندی، جرت اور اس کی دانشوری کو ظاہر کرتی ہیں، برعکس اس کے کہ اس کی فتوحات کا پرچار مثبت انداز میں کیا جائے، اسے ایک ہیرو کی بجائے، ایک ویلن، ایک نائک کی بجائے کھل نائک ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش آج بھی جاری ہے، اور سومناتھ کے مندر کو لے کر اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہندوستان کے مانے ہوئے تجزیہ نگاروں، پڑھے لکھے پروفیسرز اور ہندوستان کے اس وقت کے قدیم راجاؤں، شاعروں اور ناٹک نگاروں کے کتبوں سے یہ ثابت کریں گے کہ سلطان محمود غزنوی ایک عوام دوست بادشاہ تھا، ہیرو تھا، نہ کہ ویلن اور نہ ہی چور، ڈاکو یا لٹیرا۔ یہ سارے ثبوت ہندوستان کے ہندو راجاؤں، ہندو شاعروں، ہندو ناٹک نگاروں اور ہندو پروفیسرز کی ریسرچ سے لیے گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں کسی مسلمان کی ریسرچ شامل نہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے گی، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی دوستو تاریخ کا مظلوم ترین کردار ہے۔ دہلی یونیورسٹی کی پروفیسر رومیلا تھاپر نے اپنی کتاب سومناتھ تاریخ کی بہت سی آوازیں، سومناتھا دی مینی وائسز آف ہسٹری میں محمود غزنوی کے مشہور سومناتھ حملے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس نے سومناتھ مندر پر 9ویں صدی سے 18ویں صدی تک سنسکرت، گجراتی، ہندی، فارسی تمام زبانوں کے پرانے مخطوطے اور 1951 میں سومناتھ کی تیسری کھدائی سے ملنے والے نوادرات پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ خاص کر 11ویں اور 12ویں صدی کے ہندو شاعروں کی شاعری اور کچھ سفر ناموں کا خاص ذکر کیا گیا ہے۔ ان کتبات میں سے کچھ تو محمود غزنوی کے حملے سے بھی پہلے کے ہیں۔ رومیلا تھاپر نے سینکڑوں کتابوں، مقالوں اور قدیم سنگی کتبوں کے حوالے سے یہ حقیقت دریافت کی ہے کہ سومناتھ، جو سومناتھ پٹن، سوم شاور پٹن اور دیو پٹن کے نام سے بھی مشہور تھا، کبھی بھی محمود نے برباد نہ کیا۔ تھاپر کا کہنا ہے کہ ان زمانوں میں بڑے اور اہم مندروں کی جاگیریں ہوا کرتی تھی اور ان کے اندر نذرانوں کی صورت میں جمع شدہ بے پناہ دولت ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب کوئی ہندو راجہ بھی ان خطوں میں یلغار کرتا تو وہ بھی ان مندروں کو لوٹتا تھا اور اکثر اپنی فتح کی نشانی کے طور پر وہاں موجود سب سے مقبول بت یا توڑ دیتا تھا یا پھر وہ بت اپنے ساتھ لے جاتا۔ تو محمود نے بھی وہی کچھ کیا جو اس سے بیشتر ہندو راجے کرتے آئے تھے، لیکن سب کچھ ویسا نہیں ہوا جیسا آج بیان کیا جا رہا ہے۔ اس عہد کے کسی مخطوطے یا دریافت ہونے والے پتھر پر یہ نقش نہیں ہے کہ محمود کے حملے کے بعد سومناتھ اجڑ گیا، بلکہ یہ درج ہے کہ اس کی یلغار کے بعد سومناتھ بدستور آباد رہا اور وہاں پرستش بھی ہوتی رہی۔ رومیلا تھاپر کی تحقیق کے مطابق یہ انگریز حکمران تھے جنہوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی حکمت عملی کے تحت اس نظریے کو فروغ دیا، خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جس میں مسلمان اور ہندو یکساں طور پر شامل تھے، اور یہ ہندوؤں کے لیے خاص تھا کہ دیکھو مسلمان تم پر کیسے کیسے ظلم ڈھا رہے ہیں۔ انہوں نے سومناتھ کو برباد کر دیا جبکہ ہم تمہاری عبادت گاہوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس مہم کا آغاز گورنر جنرل لارڈ ایلن برو کی برطانوی پارلیمنٹ کی سن 1843 کی اس بحث سے ہوتا ہے جسے دی پروکلیمیشن آف گیٹس یعنی دروازوں کی برآمدگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس مہم کے دوران یہ افواہ پھیلائی جاتی رہی کہ سلطان محمود غزنوی نے جب سومناتھ مندر پر حملہ کیا تھا تو اس مندر کے دروازے جو کہ دیار کی لکڑی سے بنے ہوئے تھے ان کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ غزنی شہر لے گیا تھا، اور ان دروازوں کے بارے میں اس وقت یہ پروپیگنڈا کیا گیا
کہ وہ سلطان کے مقبرے یعنی اس کی آخری آرام گاہ، اس کی قبر اس کے مقبرے پر لگے ہوئے ہیں۔ انگریزوں نے وہ دروازے اکھاڑے اور انہیں لا کر ہندوستان میں ہندوؤں کے حوالے کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ سومناتھ مندر کے دروازے ہیں جو ایک مسلمان سلطان اکھاڑ کر لے گیا تھا، اور ہم تمہارے بہت خیر خواہ ہیں اور ہم تمہارے لیے تمہاری یہ پوتر نشانی لے کر آئے ہیں۔ دوستو، بعد میں جب ریسرچ کی گئی ان دروازوں پر تو یہ ثابت ہوا کہ وہ دروازے تو دیار کی لکڑی سے بنے ہی نہ تھے، اور نہ ہی وہ دروازے سومناتھ مندر کے تھے۔ اس کے برعکس ان دروازوں پر عربی میں کچھ عبارات لکھی ہوئی تھی، یعنی کہ یہ سارا پروپیگنڈا بعد میں ثابت ہوا۔ خیر، ہم اپنی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، دنیا کی کسی بھی کتاب اور زبان میں سن 1857 سے پہلے محمود غزنوی بطور لٹیرے کا ذکر نہیں ملتا۔ وائس رائے ہند چارلس جون نے 1858 کی جنگ آزادی کے بعد محمود غزنوی کا بطور لٹیرا بھرپور پرچار کیا۔ اس نے برطانوی پارلیمنٹ میں ایک تقریر میں اس بات کا ذکر کیا، جسے پارلیمنٹ نے بھاری اکثریت سے منظور کر کے پورے ہندوستان میں پھیلا دیا، اور برطانویوں ہندوستان کے انگریزی اخبارات نے اس پر مسلسل لکھنا شروع کر دیا۔ تھاپر کا کہنا ہے کہ اب بھی لوک گیتوں میں محمود غزنوی کے گن گائے جاتے ہیں۔ سومناتھ کے فقیر اور سادھو محمود غزنوی کو ایک دستانوی ہیرو گردانتے ہیں۔ اگر وہ محض ایک لٹیرا ہوتا، مندروں کا دشمن ہوتا، تو ہندو لوک گیتوں میں اس کی توصیف کیوں کی جاتی؟ بعد ازاں ہم نے بھی انگریزوں کی تخلیق کردہ اس نظریے کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا۔ تھاپر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سومناتھ کے علاقے میں بے شمار مسلمان تاجر آباد تھے جو گھوڑوں کا بیوپار کرتے تھے۔ ان میں عرب بھی شامل تھے جنہوں نے مقامی عورتوں سے شادی کر کے ہندوستانی تہذیب کو اپنا رکھا تھا۔ مارکو پولو نے بھی اپنے سفر نامے میں سومناتھ اور گجرات کے علاقے کے بیوپاریوں کا ذکر کیا ہے جو ایران سے گھوڑے لا کر ہندوستان میں فروخت کرتے تھے۔ یہ بیوپاری باہر سے گھوڑے اور دھاتیں درآمد کرتے اور ہندوستان سے کپڑے، مسالے، جواہرات، لکڑی اور تلواریں برآمد کرتے۔ سومناتھ کا علاقہ تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ تھاپڑ کی تحقیق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کوہستان نمک میں جو مندر تھے وہ بہت غریب تھے۔ دولت صرف تھانیسر، ملتان اور سومناتھ کے مندروں میں ہی تھی۔ ان مندروں سے حاصل ہونے والی دولت سے محمود کی فوج کی تنخواہیں دی جاتی تھی، اور ان میں سے بیشتر ہندو ہوتے تھے اور ان مندروں پر حملہ کرنے والوں میں شامل ہوتے تھے۔ ہندوستان میں جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے تھے، ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا، جس کو سپہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا، اور وہ محمود کا وفادار ہوتا تھا۔ محمود غزنوی کے دور کے دریافت شدہ کتبات جو جرنل آف ایشیاٹک سوسائٹی بنگال، ایپیگرافیا انڈیکا اور انڈین اینٹیکواری میں شائع ہو چکے ہیں۔ محمود غزنوی نے سن 1026 میں سومناتھ پر حملہ کیا تھا۔ اس کے 12 سال بعد 1038 میں گوا کے مقامی راجا کدمب نے سومناتھ کا شاہی سفر کیا، جس پر ایک سفر نامہ بھی لکھا گیا جو سنسکرت زبان میں چھپا ہے۔ اس کے مطابق مندر کو تباہ نہیں کیا گیا، بلکہ محمود کی فوجوں نے اس کی بے حرمتی کی تھی اور سومناتھ مندر کی خطے میں سیاسی بالادستی ختم کی تھی، اور حملے کے بعد اسے دوبارہ مرمت کر لیا گیا تھا۔ یوں مندر کی رونق برقرار رہی۔ گوا سے سومناتھ تک کے سفر کا ایک احوال سن 1125 کی ایک تحریر میں بھی ملتا ہے۔ اس شاہی سفر میں بادشاہ کا جہاز سمندری طوفان میں تباہ ہو گیا تھا، اور ایک عرب بیوپاری نے بادشاہ کی جان بچائی تھی۔ اس مدد کے عوض بادشاہ نے عرب بیوپاری کے پوتے کو ایک علاقے کا منتظم بنایا تھا اور اسے مسجد بنانے کی اجازت دی تھی۔ 12ویں صدی کے گجراتی چولوکیا خاندان کے راجا کمار پال کے مطابق راجستھان کا مگران مندر شان و شوکت میں سومناتھ سے کمتر تھا۔ سومناتھ کے قریب منگرال سے ملنے والے 12ویں صدی کے ایک کتبے کے مطابق سومناتھ مندر میں دیوی دیوتاؤں پر چڑھاووں کی صورت میں بہت سا مال آتا تھا۔ 11ویں صدی کی ایک مہارانی نے حکم نامہ جاری کیا تھا
کہ سومناتھ مندر آنے والے یاتریوں کے سفر کو ٹیکس فری کیا جائے اور وہ راستے میں دریا، پل یا کسی مقامی راجا کے علاقے سے گزرنے پر کوئی ٹیکس ادا نہ کرے۔ 12ویں صدی تک سومناتھ مندر اس قدر امیر ہو چکا تھا کہ سونے چاندی کے انبار لگ چکے تھے۔ چولوکیا بادشاہ کمار پال کے کتبے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے سومناتھ کے تحفظ کے لیے ایک گورنر مقرر کیا تھا جس کا کام مندر کی دولت کو مقامی راجاؤں کی ڈکیتی اور لوٹ مار سے بچانا تھا۔ کمار پال نے بھاؤ برہسپتی کو 1169 میں سومناتھ کا گد یعنی راہب اعلیٰ مقرر کیا تھا۔ اس راہب اعلیٰ کی اہم ذمہ داری مندر کو آباد رکھنا اور ویران ہونے سے بچانا تھا، کیونکہ محمود غزنوی کے بعد مندر خستہ حال ہو چکا تھا، جس کا تعلق حملے سے نہیں بلکہ خستہ حالی کی ایک وجہ بیپاریوں کی جانب سے مندر کی مالی سرپرستی چھوڑ دینا تھا۔ دوسرا، مندر کی عمارت بہت زیادہ پرانے ڈھنگ کی تھی جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ تیسری وجہ، مندر سمندر کے بہت قریب ہونے کی بنا پر سمندری لہریں اور نمی عمارت کو نقصان پہنچاتی تھی۔ اس کے کچھ سال بعد 1216 میں اس وقت کا چولوکیا بادشاہ سومناتھ مندر کو مالوا کے ہندو راجاؤں کی لوٹ مار سے بچاتا رہا تھا۔ بھدرکالی کے کتبے کے مطابق بھوبر ہسپتی کا دعویٰ ہے کہ وہ جس نے کمار پال کو تیار کیا تھا کہ وہ مندر کو دوبارہ تعمیر کرے۔ اس کا کہنا ہے کہ اصل مندر سونے کا بنا ہوا تھا جس کو بعد میں سونا ہٹا کر چاندی کے مندر میں بدل دیا گیا اور آخر میں چاندی ہٹا کر پتھروں کا مندر بنایا گیا۔ اتنے زیادہ تاریخی سنسکرت پراکرات اور جینی کتبات میں محمود غزنوی کے حملے کا ذکر نہ ہونا حیران کن ہے۔ ان میں اگر کچھ لکھا گیا ہے تو اتنا کہ مندر خستہ ہو گئے ہیں، ان کی تعمیر ضروری ہے، اور مندر کے بتوں کو توڑنے کا جو ذکر آیا ہے وہ سب مقامی ہندو راجاؤں کے بارے میں ہے جو دولت لوٹنے کے لیے سومناتھ مندر پر حملہ کرتے رہے۔ محمود غزنوی کے حملے اگر اتنے ہی سنگین جذبات کو زخمی کر دینے والے اور ناقابل برداشت ہوتے جیسے کہ اب دعوے کیے جاتے ہیں، تو حملوں کے 200 برس بیت جانے کے بعد ان کو اس طرح نہ بھلا دیا جاتا کہ کسی کتبے میں محمود غزنوی کی طرف سے مندر کی تباہی اور لوٹ مار کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر ذکر ہے تو صرف اتنا کہ محمود واپس جاتے ہوئے سومناتھ پٹن میں ایک مختصر فوج چھوڑ کر دب شالم کو اپنا گورنر مقرر کر گیا۔ محمود غزنوی کے ایک مخالف شاعر دھن پال، جو مالوا کے بھوج دربار کا شاعر تھا، نے اپنی شاعری میں محمود کی گجرات پر مہم کا ذکر کیا ہے۔ محمود راجستھان کے ستیا پور کے مقام پر جین مندر میں مہاویر مجسمے کو توڑنے میں ناکام رہا، جبکہ سومناتھ کے بڑے بت کو توڑا ضرور مگر مندر کو تباہ اور مال کی لوٹ مار نہیں کی۔ اس طرح پر بہار سوری نے بھی لکھا ہے کہ محمود کے ہاتھی مہاویر مجسمے کو نہیں توڑ سکے تھے، حتیٰ کہ کشمیر کا مشہور شاعر بلہانہ، جو محمود کے 50 سال بعد 1076 میں سومناتھ آیا، گجرات کے چولوکیا دربار میں رہا، ایک ناٹک کرن سندری نے بھی لکھا، گجرات کے لوگوں کے تفصیلی حالات لکھے اور محمود غزنوی کے ملتان میں اسماعیلی شیعوں پر حملے کا تفصیلی ذکر کیا، مگر محمود غزنوی کے سومناتھ حملے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ ایک بڑی حیران کن بات نظر آتی ہے۔ محمود غزنوی کے سومناتھ حملے بارے جو وجوہات منسوب کی جاتی ہیں، گجرات میں غزنوی کے ہم اثر اور 200 سال بعد تک مصنفوں شعراء نے سومناتھ کی محمود کے ہاتھوں تباہی اور دولت کی لوٹ مار کا ذکر تک نہیں کیا۔ آج جتنی شدت سے محمود غزنوی کو لٹیرا ثابت کیا جاتا ہے، اگر یہ اتنا بڑا اور اہم واقعہ ہوتا تو اس دور میں کتابیں بھر دی جاتی۔ تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ سومناتھ کا حملہ بھی باقی دوسرے حملوں جیسے جواز اور نتائج رکھتا ہے، اور صدیوں تک محمود کو لٹیرے کی بجائے اچھے الفاظ میں یاد رکھا گیا۔ حقیقتاً یہ انگریز ہی تھے جنہوں نے اس سازشی تھیوری کا آغاز کیا اور ہندوؤں میں نفرت کے بیج بوئے، پھر کچھ اپنے ہی اس رو میں بہک بھی گئے۔ ہم نے اپنی نابینائی میں اس عظیم علم دوست فاتح محمود غزنوی کو صرف بت شکن اور لٹیرے کے درجے پر فائز کر کے اس کی قامت
مختصر کر دی، جو بقول ایڈورڈ گبنز مقدونیہ کے سکندر اعظم سے بھی عظیم فاتح تھا۔ دوستو، اس ویڈیو میں سلطان محمود غزنوی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جتنی بھی مثالیں، جتنی بھی تھیوریز اور جتنے بھی ثبوت پیش کیے ہیں، وہ سب ہندوؤں کی طرف سے کیے گئے، ہندو راجاؤں کی طرف سے، ان کے مصنفوں کی طرف سے، ان کے اہل علم لوگوں کی طرف سے، تاکہ اس تھیوری کو اچھے سے سمجھا جائے کہ سلطان محمود غزنوی بہترین فاتح تھا، نہ کہ چور اور نہ لٹیرا۔ دوستو، امید ہے آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔